جی ہاں، نکاح کے بعد، نکاح سے پہلے نہیں، نکاح کے بعد میں دولہے نے ڈیمانڈ کر دی مہنگی بائک کی ڈیمانڈ کر دی، جبکہ بائک مل رہی تھی اس کو، لیکن مہنگی بائک کی ڈیمانڈ کرنے کا نتیجہ پتہ کیا ہوا؟ آدھا ٹکلا کر ڈالا اور بھی بہت کچھ کر ڈالا، اور اتنا کچھ کیا ہے، باقی رسم ابھی آپ کو دکھانے والے ہیں، بنے رہنا۔ آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیو روزانہ دیکھتے ہیں، لیکن آج آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ اسکپ نہ کرنا بالکل بھی، اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اور ہو سکے تو دبا کر شیئر کرنا ہے۔ جو دہیج کے لالچی ہیں نا، جو جہیز کے لالچی ہیں لوگ، ان تک یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے۔ اور ایسا میسج دیا ان لوگوں لڑکی والوں نے کہ ابھی بہت کچھ باقی، بہت ساری رسمیں نبھائی گئی ہیں اس میں، ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں اور بتانے والا ہوں، تو آپ لوگ بنے رہنا۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور امید کرتا ہوں آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے، اللہ آپ کو ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین کہیں۔ اور مولا اپنے حبیب کے صدقے میں یا اللہ تو غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد عطا فرما مولا، آمین کہیں۔ آپ لوگ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں، بالخصوص ان مظلوموں کے لیے دعا کرتے رہیں، ہر وقت آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے انہیں اس ٹائم۔ ہاں میرے عزیزو، چلیے بات کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی۔ نکاح کے بعد دولہا مہنگی بائک مانگنے لگا۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ بھائی میں نکاح نہیں دوں گا، نکاح نہیں ہونے دوں گا، میری یہ ڈیمانڈ تو اس کو پہلے پورا کیا جائے، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی بات نکل کر کے آئی کہ نکاح تو ہو گیا، اور جب دولہا نے بائک دیکھی کہ بائک کون سی ہے تو اس کو وہ بائک راس نہیں آئی، اور جب راس نہیں آئی تو وہ مہنگی والی بائک کی ڈیمانڈ کرنے لگا، یعنی جو مہنگی والی بائک ہے جو بھی ہوگی بہرحال اس کی وہ ڈیمانڈ کرنے لگا۔ اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، آئیے پوری جانکاری دیتے ہیں آپ کو کہ معاملہ کہاں کا ہے، کیا کیا ترکیب بنی آگے چل کے، اور پھر دولہا کے ساتھ میں اور دولہا کے بھائی کے ساتھ میں کیا ہوا۔ بہت سارے رسمیں ان کے ساتھ میں بعد میں ہوئی ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں، سنواتے ہیں۔ آپ لوگ دھیان سے اس پوسٹر کو میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، دھیان سے، اور جو بھائی ہندی پڑھنا جانتے ہیں وہ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ میں ابھی اپنی بات کو مکمل آپ سے رکھوں گا، اسلامک سوال کروں گا آپ سے۔ آج کا کلام بھی بہت پیارا ہے، کلام تاج الشریعہ۔ آج 28 نومبر ہے اور چاند کی 13 تاریخ ہے۔ آج کا سوال آپ سے کرنے والا ہوں اور کل کے سوال کا جواب آپ کو ابھی دینے والا ہوں، تو بنے رہنا۔ پہلے اپنے اس ٹاپک کو پورا کر لیتے ہیں، دیکھیے سنیے۔ یہ ہے رانچی میں نکاح کے بعد، دھیان سے پڑھ لیں، جو لوگ ہندی پڑھنا جانتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، اور ابھی مکمل بنے رہنا، ایک اچھا پیغام آپ کو اور دوں گا ابھی میں۔ رانچی میں نکاح کے بعد مہنگی بائک مانگ رہے دولہے اور اس کے بھائی کا سر مونڈا، جوتا لٹکایا، 2.5 گھنٹے میں لڑکی نے دے دیا طلاق۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میں آپ کو بتا دوں دھیان سے، آپ لوگ میرے پیچھے اس پوسٹر کو دیکھیں، میں سن کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں باقی کی جو رسمیں ان کے ساتھ میں ہوئی ہیں وہ کیا کیا ہوئی ہیں، آپ لوگ اس میں دھیان سے سنیں۔ اس میں لکھ رہا ہے کہ چندوے گاؤں کی روبانہ پروین کا منگلوار رات 1 بجے سکیدری کوٹے نواسی ممتاز انصاری، ان کا نام، دولہے کا نام ہے ممتاز انصاری کے ساتھ میں نکاح ہوا۔ ودائی کے سمے دولہے کو بائک دی گئی۔ دیکھیے مطلب ودائی کے سمے جب دولہے کو بائک دی گئی تو وہ بائک اس کو راس نہیں آئی۔ جب دولہے کو بدائی کے سمے بائک دی گئی تو وہ مہنگی بائک مانگنے لگا، اس بائک کو دیکھ کر وہ انکار کرنے لگا اور مہنگی والی بائک مانگنے لگا۔ تو اسی بات پر کہا سنی ہوئی اور سسر کو گالی گلوچ کرنے لگا، مطلب دولہا اپنے سسر سے گالی گلوچ کرنے لگا۔ تو اسی بیچ میں دلہن نے کہہ دیا، اور ہونا بھی چاہیے ایسی بیٹیوں کو سلام، اس دلہن نے کہا کہ ایسا آدمی میرے لائق نہیں ہے، میرا شوہر بننے لائق نہیں ہے، اور صبح 3:30 بجے قاضی کو بلایا گیا اور طلاق دے دیا گیا۔ اور طلاق کے بعد میں لڑکی والوں نے جو شادی میں خرچ ہوا تھا، یعنی 7.25 لاکھ روپے، اس شادی میں لڑکی والوں کی طرف سے 7.25 لاکھ روپے خرچ ہوئے، اور 7.25 لاکھ روپے جو خرچ ہوئے وہ ان پیسوں کو مانگنے لگے لڑکے والوں سے کہ جو ہمارا خرچ ہوا ہے وہ ہم کو واپس چاہیے۔ تو ترنت ایمرجنسی میں تتکال پیسے نہیں بن پائے لڑکے والوں سے، تو پتا پھر جب پیسے نہیں بن پائے تو کیا ہوا، ان کا دونوں کا سر مونڈا، آپ پوسٹر میں دیکھ سکتے ہیں۔ سر مونڈنے کے بعد میں گلے میں لٹکائی تختی، اور تختی پر لکھا کہ میں دہیج کا لالچی ہوں، اور پھر آدھا سر مونڈنے کے بعد میں آدھی مونچھ مونڈنے کے بعد میں دولہے کے بھائی کی بھی، اور ان کو 2.5 گھنٹے کے بعد میں پھر چھوڑ دیا گیا۔ بھائی آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ بھائی تجھ کو بائک ملی تھی تو اسی پر صبر کر لیتا، لیکن پہلی بات تو میں آپ سے بتا دوں، آج کل لوگوں کے اندر صبر نہیں ہے۔ یار ایک بات ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، جو باپ اپنی بیٹی کو بچپن سے پالتا ہو، پالتے پالتے اس نے اس کو جوان کر دیا،
اور جوان کرنے کے بعد میں آپ کو سونپ دیا یار, اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دے دیا یار, تو اس سے آپ اور کیا لوگے یار. یہ جہیز وغیرہ یہ جو چل رہا ہے میرے عزیزو, یہ آج معاشرے میں عوام نے پھیلا رکھا ہے. ایک باپ اپنی بیٹی کو خوشی سے جو دے دے اسی پر آپ کو بھی رضامند رہنا چاہیے. ڈیمانڈ کرنا ناجائز ہے, حرام ہے. کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ لڑکی والوں سے کبھی بھی کوئی نہ کرے کہ مجھے 7 لاکھ 8 لاکھ کا کیش چاہیے یا ہمیں یہ والی گاڑی چاہیے. یہ ناجائز و حرام ہے میرے عزیزو. بیٹی والا اپنی طرف سے کچھ کہے یا اپنی خوشی سے جو بھی دے اسی پر راضی ہونا چاہیے. یار اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دے دیا یار, بچپن سے پال کر بڑا کرا, اس کو پھر آپ کو سونپ دیا میرے عزیزو. یہ کم دولت سمجھ رہے ہو, کتنی بڑی دولت اس نے آپ کو دی ہے میرے عزیزو. اس پر بھی لوگ اتنے بڑے لالچی ہوتے ہیں جہیز کے کہ بس ہم کچھ کہہ نہیں سکتے میرے عزیزو. آپ لوگوں کو خوب حالات کا آج کے دور میں اس حالات کا دہیز کو لے کر کے خوب معلوم ہے, سب جانتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے. اسی لیے الحمدللہ غریب کی بیٹی کی شادی کے تعلق سے بہت جلدی ہم مہم اپنی چالو کرنے والے ہیں. جو لوگ ہمیں روزانہ دیکھتے ہیں, ہم اپنے سبسکرائبر سے دیکھیے 6.5 لاکھ کی فیملی میں 6.5 لاکھ لوگ تو روز ویڈیو کو نہیں دیکھتے ہیں. یوٹیوب کی جو ہماری فیملی ہے 10 15 20 30 ہزار 40 50 ہزار لوگ ویڈیو کو دیکھتے ہیں. ان لوگوں میں سے 10 سے 15 ہزار لوگوں نے بھی ہماری مدد کی. ہمیں ہر مہینے الحمدللہ 50 روپے سے تعاون کیا. تو ہم ہر مہینے 2 سے 3 پریواروں کے ایسے پریواروں کی مدد کریں گے جو اپنی بیٹیوں کی شادی کو لے کے بے چین رہتے ہیں, کیسے انتظام ہوگا, کیسے کہاں جائیں گے. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی شروع کرنے والے ہیں, آپ کو مکمل ساتھ دینا ہے. بات لمبی ہو گئی ہے. اس ویڈیو کے بارے میں, اس خبر کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا. اب میری بات سن لیں, کل میں نے سوال کیا تھا, یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو حادثے کو ٹال دیتی ہے, جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے. ماشاءاللہ آپ سبھی بھائیوں نے سبھی بہنوں نے بڑا اچھا جواب دیا. وہ ہے صدقہ. ہمیشہ صدقہ کرتے رہیں. کسی غریب فقیر کو, کسی یتیم کو اپنی جیب سے 10 20 100 50 جیسی آپ کی حیثیت ہے اپنی حیثیت کے حساب سے صدقہ کر دیا کریں. مدرسے کے بچوں کو جا کر 100 200 1000 500 روپے دے دیا کریں. مہینے میں 1 2 بار صدقہ کر دیا کریں. روزانہ آپ کی حیثیت ہے 10 20 روپے سے صدقہ کر دیا کریں میرے عزیزو. روزانہ بھی 10 20 کم صدقہ کرتے رہیں گے تو حادثوں سے محفوظ رہو گے, گناہ بھی آپ کے مٹتے رہیں گے الحمدللہ. لیکن ایسا نہیں ہے کہ روز صدقہ ہی کرتے رہو, نمازیں نہ پڑھو, روز صدقہ ہی کرتے رہو, دل دکھاتے رہو دوسروں کا, صدقہ بھی کرتے رہو اور ماں باپ کو ستاتے رہو. ایسا بھی نہیں ہے. صدقہ اگر کر رہے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ نماز کا پابند ہونا بھی ضروری ہے, ماں باپ کی عزت کرنا بھی ضروری ہے, کسی کا دل نہیں دکھے یہ بھی ضروری ہے, اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کر رکھیں یہ لازمی ہے, ضروری ہے. ہر مسلمان کا اخلاق اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ تو اس کو برکتیں ملیں گی. حسن اخلاق اچھا ہوگا نا, پیار محبت سے پیش آئیں گے ہر کسی سے, تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو خود ہی برکتیں ملنے لگیں گی. آپ احساس کرنے لگیں گے اس چیز کا کہ واقعی میں الحمدللہ اللہ کی بڑی شان ہے میرے عزیزو, اتنی بڑی شان ہے میرے پروردگار کی, وہ آپ کو ایک نقطے پر بخش دے گا الحمدللہ. دیکھیے کبھی بھی چھوٹا سا چھوٹا گناہ نہ کریں میرے عزیزو, گناہ کو چھوٹا سا چھوٹا جان کے نہ کریں میرے عزیزو ہم, اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی نہ چھوڑیں. کم سے کم چھوٹی بھی نیکی تو اس کو کرتے رہیں. نیکی تو جتنی کر لیں گے کم ہی کم ہے میرے عزیزو, ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے میدان محشر میں. بات لمبی ہو رہی ہے, آج کا سوال سن لیں. اللہ کے نبی کا فرمان بھی ابھی آپ کو بتاؤں گا. آج کا سوال یہ آپ لوگوں کے لیے ہے کہ جو بغیر علم کے, جس کو علم نہیں ہے اور وہ بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دیتا ہو تو اس کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوگا. جانتا ہوں کہ یہ سوال آپ کی زندگی سے جڑا ہوا نہیں ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہے بھی, کیونکہ کہیں نہ کہیں ایسا موڑ آ جاتا ہے کہ ہمیں فتویٰ لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کسی بڑے عالم سے. تو جو بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دیتا ہو, جیسے کہ بغیر علم کے, اس پر علم نہیں ہے, بہت سارے آج کل بابا چل رہے ہیں جو ڈھونگی بابا ہوتے ہیں. میں اصلی والوں کو نہیں کہہ رہا, اصلی تو ماشاءاللہ اصلی ہوتے ہیں, ان کا تو جواب ہی نہیں ہوتا. تو لوگ ان کے پاس جو ڈھونگی ہوتے ہیں ان کے پاس فتویٰ لینے پہنچ جاتے ہیں. تو جو بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دیتا ہے تو اس کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوگا. آپ لوگ کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں اگر آپ کو پتا ہو تو, اور نہیں پتا تو لکھے بھائی ہم کو نہیں معلوم. انشاءاللہ کل صبح 10 بجے تک اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا. اور میں کہہ رہا تھا نبی کا فرمان بتاؤں گا. آج میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے داماد یعنی داماد مصطفیٰ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان آپ کو بتاتا ہوں. کون مولا علی؟ نبی فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. تو مولا علی کا فرمان سنے. آج مولا علی فرماتے ہیں کہ تم جنت نہ مانگو, اے ہے تم جنت نہ مانگو بلکہ دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تمہیں مانگے. سبحان اللہ. تم جنت نہ مانگو بلکہ دنیا میں ایسے کام کر دو کہ جنت تمہیں مانگے کہ یا اللہ تو اسے میرے اندر داخل فرما.
کتنا پیارا فرمان ہے حضرت مولا علی کا، سبحان اللہ، دل خوش ہو گیا۔ آپ لوگ میرے عزیزوں ایسے بن جائیں کہ جنت آپ کو مانگے، سبحان اللہ۔ چلیے اب میں کلام کے 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ آواز پر کافی فرق پڑ گیا ہے، کافی اچھی ہو چکی ہے، تو کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی، پسند آئے تو دعاؤں سے نوازنا۔ اور میرے عزیزوں آپ کے آس پاس آس پڑوس میں کوئی بھی دہیج کا لالچی ہو تو اس کو یہ ویڈیو ضرور دکھا دے، ہاں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، کیونکہ اس سے بہت سارے ہمارے بھائیوں کی، بہت ساری بہنوں کی، بہت ساری ماں بہنوں کی، جو وہ بھی ماں بہنیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو جہیز کی لالچی ہوتی ہیں، سب کو نہیں کہہ رہا میں، کچھ ہوتی ہیں اس کنڈیشن کی، اور اس نے اپنی بیٹی آپ کو دے دی، یہ بہت بڑی دولت ہے، ہاں بہت بڑی دولت ہے۔ جو اپنی بیٹی کو باپ ایک اپنی خوشی سے دیتا ہے اسی پر راضی رہا کرو۔ ہاں میرے عزیزو، آئیے کلام شروع کرتے ہیں۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے۔ کلام تاج الشریعہ سنے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دے۔ اور سنیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں، کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں، کیا سے کیا کر دے، زمین کو کیا، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اور سنیں، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہی با کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہی با کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ ایک شعر ہو، جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے، جہاں میں عام پیغام شہ
احمد رضا کر دیں پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دے پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے آخری شعر مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے یہ کلام تو بہت بڑا ہے لیکن دیکھیے وہ ہے نا ابھی آواز الحمدللہ بہت ٹھیک ہو چکی ہے لیکن اب جب پڑھ رہا ہوں تو یہ میں ہی جانتا ہوں کہ میرے اس گلے پر کتنا لوڈ پڑ رہا ہے تو میں اسی حساب سے کم کلام پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی باقی آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالی رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں جلد سے جلد مکمل میری آواز صحیح ہو جائے اور میں آپ کو مکمل پورا کلام سناؤں گا انشاءاللہ عز و جل تو ملتا ہوں کل صبح 10 بجے ایک نئے کلام کے ساتھ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ ایک نئے سوال کے ساتھ آج کا سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ جو بغیر علم کے لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں لوگ فتویٰ لوگوں کو دیتا ہے کوئی بھی ہو چاہے وہ بغیر علم کے تو اس کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوتا ہے ہاں انشاءاللہ میں بتاؤں گا کل صبح کو آپ کو 10 بجے اور اپنا حسن و اخلاق اچھا رکھیں ماں باپ کو راضی رکھیں ماں باپ راضی ہیں تو اللہ اور اس کا رسول راضی ہے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں نا تو ان کی قبر پہ جائیں اور آنسو بہائیں جا کر اور بے حساب ہوں آنسو بہائیں ماں باپ کی قبر پہ جا کر اگر آپ ماں باپ آپ سے ناراضی میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو میرے عزیزو پتہ نہیں اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا اللہ ہی جانے میرے عزیزو تو جیتے جی جو جن کے ماں باپ زندہ ہیں حیات یار ماں باپ کو راضی رکھو کبھی ماں باپ کا دل مت دکھانا اور ماں باپ کے ساتھ ساتھ میرے عزیز ایسا بھی نہیں ہے کہ ماں باپ کو راضی رکھ لیا چلو آپ نے اور باقی پورے زمانے کا دل دکھاتے پھر رہے ہو بھائی ان کے دل سے بھی تو آہ نکلے گی کسی کا دل کو دکھانا بہت بڑا گناہ ہے 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا وہ بے حساب جنت میں جائے گا اور اب کسی کے دل کو دکھا دیا دلوں کو دکھا دیا تو پھر کیا معاملہ بنے گا آپ خود سوچیں تو بھائی ایسا بھی نہیں ہے کہ ماں باپ کو راضی رکھیں اور باہر سب کا دل دکھاتے پھریں کبھی کسی کی آپ کی ذات سے کبھی کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے ایسا اپنا حسن و اخلاق بنا کر رکھیں ماں باپ بھی راضی کریں اور سب کو الحمدللہ سب سے راضی رہیں اور اپنے اندر یہ بغض حسد کینہ یہ نکال دیں کبھی کسی کے کاروبار کو دیکھ کے جلے نہیں ورنہ آپ کے کاروبار پر ٹھپا لگ جائے گا میرے عزیزو آپ سب کے لیے دعا کریں اللہ آپ کو خوب برکتیں دے گا انشاءاللہ تعالی کسی کی روزی روزگار کو دیکھ کر جلے نہیں اور دعا کریں اللہ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی خوب دے مولا دعا کریں میرے عزیزو انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے اپنا خیال رکھیے